اگر کوئی شخص مسنون اعتکاف نہیں کر سکا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکا، وہ 7 دن کا، 5 دن کا، 8 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 1 دن کا، 6 دن کا کیسے اعتکاف کرے گا؟ نیت کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اگر کہ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی شرائط بھی وہی والی ہے جو مسنون اعتکاف کی شرائط ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اگر ٹوٹ جائے تو قضا لازم آتی ہے، نہیں آتی ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کو صرف اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس فضیلت کو بیان کرتا ہوں، اس کی فضیلت کتنی ہے اتنی اس نفلی اعتکاف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اتنی دیر اعتکاف کر لیا جتنی دیر ایک جانور کا دودھ دھویا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک جان غلام یعنی کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ایک جان غلام کو آزاد کر دیا، یعنی کہ غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک اور روایت میں کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک مسجد جماعت اعتکاف کرے اور سوائے مغرب کے اور تلاوت قرآن کی اور گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، شمائل کبریٰ۔ اب اندازہ لگے کتنی فضیلت ہے اس کی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم نے اعتکاف کرنا ہے؟ دیکھیں، جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی شرائط ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی پابندیاں ہوتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن نفلی اعتکاف کا پابندیاں نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونا مرد کے لیے اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے، اور عورت جہاں نماز ادا کرتی ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر و اذکار کرتی ہے اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوتی ہے، وہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔ اب عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ 3 دن کا اعتکاف کرے، 7 دن کا کرے، 5 دن کا کرے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہم مسنون اعتکاف کرتے اس طریقے سے وہ خیمہ بھی لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیمہ یہ بہتر تو یہ خیمہ لگا لے وہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے بھائی، 5-6 دن بس اپنے آپ کو جو ہے نا صرف کر دے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایسے یعنی کہ جب بھی وہ اس جگہ پر داخل ہوگی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، وہ نیت یہ کر لے کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہی ہوں یا اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ اب جتنی دیر وہاں پر وہ بیٹھے گی، اگر وہ 3 دن کی نیت کرتی ہے تو 3 دن وہاں بیٹھے اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ 7 دن کی نیت کرتا ہے وہاں پر بیٹھے ثواب ملے گا، 5 دن کی، حتیٰ کہ 1 دن کی نیت کرتا ہے تو بھی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ 1 گھنٹے کی نیت 1 گھنٹے کے لیے اس جگہ پر آیا ہے یا آئی ہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا۔ نفلی اعتکاف میں جتنے دن کی نیت کر لو گے وہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اس سے کو توڑ دیتے ہو نفلی اعتکاف یعنی کہ تو اس کی قضا نہیں آتی ہے۔ آپ جب داخل ہو نفلی اعتکاف میں تو نیت کر لو کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں، جب نکلو تو اعتکاف سے نکل جاؤ، تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ آپ 3 دن کے لیے بیٹھ رہے ہو، نیت کر لو کہ اللہ میں 3 دن کا نفلی اعتکاف کر رہا ہوں، پھر 3 دن وہاں رہے آپ، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے، جیسا کہ آپ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے۔ نفلی اعتکاف کے اندر آپ کھانا بھی گھر میں پکا سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو کھلا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ اور بہت سارے کام کر سکتے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، جب نکلے تو اعتکاف سے نکل جائے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط مسنون اعتکاف کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، روزہ بھی ضروری نہیں ہے، روزہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہ روزہ مسنون اعتکاف میں ضرورت ہے، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طریقے سے وہ خاتون، وہ ہمارا بھائی جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر روزہ اس میں روزہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسنون اعتکاف میں روزہ ضروری ہے۔ تو یہ تھا نفلی اعتکاف کے بارے میں چند اہم گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں سب سے پہلے، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔